اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 37 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اس کا روان ترجمہ دیکھیے۔ پس سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کلمات من ربہ، کلمات کچھ باتیں، کچھ کلمات سیکھ لیے۔ فتاب علیہ، پس اللہ اس پر متوجہ ہوا۔ تاب علیہ، اللہ اس پر متوجہ ہوا، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ آدم اور شیطان کا جو ذکر قرآن مجید میں بیان ہو رہا ہے، اس کا یوں سمجھے کہ اب اختتام کو بات پہنچی ہے، اور اس میں اتنی بڑی بات قرآن مجید نے کہی، حکمتوں سے بھری بات قرآن مجید ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں آ کر شیطان نے ورگلانا شروع کیا، تو نہ جانے کیا کچھ ہے، کوئی کون سا حربہ نہیں اس نے چھوڑا ہوگا جو ورگلایا نہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام کے 40,000 بیٹے تھے، اور دلچسپ بات ہے کہ ایک ہی بیوی سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدم پہلے نبی، پہلے انسان اور پہلے خلیفہ، یہ ایک اعزاز تھا آدم علیہ السلام کو۔ اور یہ جو آدم علیہ السلام کی شخصیت ہے انسانیت میں، وہ ایک مادہ کا درجہ رکھتی ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے ساری تخلیق پیدا ہوئی، انسان پیدا ہوئے۔ تو جو آدم علیہ السلام کے ساتھ شیطان نے کیا، اور ایک ایک حربہ اختیار کیا، استعمال کیا، اور آدم علیہ السلام اس کا ایک ایک حربہ آدم علیہ السلام نے دیکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ پوری انسانیت جو حربے شیطان نے آدم علیہ السلام کے ساتھ استعمال کیے اور اختیار کیے، ساری انسانیت وہ سارے حربوں کو دیکھے گی۔ یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کے ساتھ شیطان وہ سارے حربے استعمال کرے جو آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے استعمال کیے تھے، لیکن یہ ہے کہ ان حربوں میں سے جو آدم کے ساتھ اس نے کیا، 100 ساری انسانیت کے ساتھ کرے گا۔ تو اس لیے چکنے رہنا چاہیے، اور قرآن مجید کے نے تو بے شمار رہنمائی شیطان کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھی ہے، اور اس کے سارے اوصاف رکھے ہیں، وصف رکھے ہیں، اور ان کے شرارتیں رکھی ہیں، تاکہ اہل ایمان کو شیطان کے بارے میں پوری معلومات آ جائیں، اور وہ ان سے بچتا رہے۔ بہت بڑی بات قرآن مجید نے اگلے ہم نے پڑھی ہے اور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ تو جب اسے مہلت دی اور اس کو یہ سارے طریقے بتائے، تو اس کو یہ بھی کہا کہ تم اس کے خون میں چلے جاؤ، تم اس کی آوازوں میں چلے جاؤ، تم اس کی خوراک میں چلے جاؤ، تم اس کی اولادوں میں چلے جاؤ۔ نہ جانے یہ ساری باتیں آدم علیہ السلام کے ساتھ کیسے کیسے شیطان نے حربے اختیار کیے ہوں گے، اور جب آخر ہو گئی، سارے حربے شیطان نے مکمل کر لیے، اور اس کے بعد کوئی حربہ شیطان کے پاس نہ رہا، اور آدم علیہ السلام نے بھی اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ تو پھر ایک وقت آیا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ آدم علیہ السلام نے اکیلوں نے یہ دعا نہیں مانگی، بلکہ اماں حوا نے بھی یہ ساتھ دعا مانگی۔
دونوں نے یہ دعا مانگی، اور کس وقت مانگی ہوگی؟ جب شیطان نے اپنے سارے حربے ان پر استعمال کر لیے ہوں گے، اور انہوں نے سارے حربے دیکھ کر ان کا مقابلہ کیا ہوگا۔ اور پھر چونکہ پہلے نبی تھے، پہلے خلیفہ تھے، پہلے انسان تھے، تو پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے آدم علیہ السلام نے سارے انسان کے شیطان کے سارے حربے دیکھے، اور اب اس دعا کا ترجمہ دونوں نے پھر دعا مانگی، اور یہ دعا جو ہے سورہ اعراف میں آئی ہے، اور ہمیں جو بتایا گیا ہے کہ یہ وہ دعا ہے، لیکن یہ ہم نہیں بتا سکتے کہ کتنے عرصے آدم علیہ السلام کتنا عرصہ اس دنیا میں رہ کر، یعنی 40,000 سال کسی نے کہا، کسی نے کچھ کہا، تو اتنا عرصہ رہ کر انہوں نے کب یہ شیطان کے سارے حربے دیکھنے کے بعد کب یہ دعا مانگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ انعام امت مسلمہ پر ہے کہ قرآن مجید نے ہمارے لیے ساری یہ دعائیں دے دیں کہ اگر شیطان تم پر حملہ کرے تو پھر تم یہ دعا مانگنا۔ اور یقینی بات ہے کہ یہ جو درخت کھانے کے حوالے سے بات ہوئی تھی، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ دیکھو تم درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ یقیناً انسان نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اس ظلم کی پاداش میں پھر یہ دعا مانگی گئی ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ کہا کہ یہ دعا تھی، اور ہمارے لیے کتنی سہولت ہوگی۔ اور ان دونوں نے کب یہ دعا مانگی ہوگی؟ قالا، ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہم پر رحمت نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پھر اللہ نے کہا کہ دونوں اترو زمین پہ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور عارضی رہنے کی جگہ ہے دنیا میں، اور ایک مدت تک برتنا ہے۔ اور یہی بات پھر سورہ اعراف میں اس طرح سے کہی، یہاں میں وہ بات پہلے کہہ دی کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ بس اللہ تعالیٰ سے آدم نے کچھ باتیں سیکھ لی، اور وہ یہ دعا تھی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو یہ جو قرآن مجید نے یہاں بات کہی کہ بس سیکھ لیے آدم نے من ربی، اپنے رب سے کچھ باتیں، بس متوجہ ہوا اس پر، انہ هو التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس آیت کا ترجمہ اتنا ہی تھا، اس کو ہم نے ریفرنس ٹو قرآن آپ کے سامنے بات رکھی ہے، سورہ اعراف سے بھی، سورہ ہجر سے بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔